سارے شہر میں غم و اندوہ کی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ گھر گھر چرچا ہے کہ پیغمبر اسلام کے نواسے حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں۔ سادات کی بستی اجڑنے کی خبر ہے، لوگوں کے دل بیٹھے جا رہے ہیں۔ ہوا ماتم کنا ہے اور فضا سوگوار۔ سب تیار ہو چکے، سامان بند چکا ہے، لوگ جوق در جوق ملنے اور خدا حافظ کہنے چلے آ رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ وہ انہیں اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے۔ عباس کے دوست اور جانثار انہیں حسرت سے تک رہے ہیں۔ وہ صحبتیں، وہ مشغلے سب خواب ہو جائیں گے، ان کے جانے سے ساری دلچسپیاں خاموش ہو جائیں گی۔ قاسم کے ہمسن الگ منہ لٹکائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑے ہیں۔ سب کے دل بیٹھے جا رہے ہیں، منہ فق ہے۔ علی اکبر سا مہمان نواز پیارا دوست روز روز نہیں ملتا۔ یہ وجیح اور بردبار شخصیت بھلائے نہ بھولے گی۔ زندگی میں ایک خلا پیدا ہو جائے گا، محفلیں سنسان ہو جائیں گی، علمی مباحثے پھیکے پڑ جائیں گے۔ زینب بنت فاطمہ کے اوپر تلے کے بچے اون اور محمد اپنے ہم مکتب بچوں میں گھرے کھڑے ہیں، آنسو ضبط کر رہے ہیں، زبردستی مسکرا رہے ہیں۔ تم لوگ جا رہے ہو، تمہارے بغیر مکتب میں خاک لطف آئے گا، بہت یاد آؤ گے، ہمیں بھلا نہ دینا۔ تمہیں کیسے بھلا سکیں گے، ان گلی کوچوں کو کیسے بھولیں گے؟ دونوں بھائی تسلی دیتے ہیں۔ اتنا مشکل سفر ہے، اس بلا کی گرمی پڑ رہی ہے، بڑی تکلیف ہوگی، تم لوگ نہ جاؤ۔ تمہارے بابا بھی تو نہیں جا رہے ہیں، لیکن امی تو جا رہی ہیں، تھوڑے دن بعد بابا جان بھی آ جائیں گے، ہمیں جانا ہی چاہیے۔ ماموں جان جا رہے ہیں، امی جان جا رہی ہیں۔ ماموں جان نے ہمیں کس پیار سے پالا ہے، بھلا سوچو تو وہ جائیں اور سفر کی صعوبتیں اٹھائیں اور ہم یہاں مزے سے آرام کریں۔ ان کے احسانوں کا بدلہ چکانے کا یہی ایک موقع ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ کسی نے ان پر ٹیڑھی نظر ڈالی تو ہم سینہ سپر ہو جائیں گے۔ لوگ چلے آ رہے ہیں۔ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ یا مدینہ میں ہوتے تھے تو ان سے ملنے جلنے پر سرکاری پابندیاں تھیں، لوگ ڈرتے تھے، مگر اب تو وہ جا رہے تھے۔ لوگ ڈر اور خوف بھلا کر ان سے ملنے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ خدا جانے زندگی وفا کرے نہ کرے، ان سے نہ جانے کب ملاقات ہو۔ لوگوں میں ایک غم کی لہر دوڑی ہوئی تھی، ہر آنکھ پرنم تھی۔ آل رسول کے جانے کی خبر سن کر دکانیں بند ہو گئیں، بازار سنسان پڑے تھے، گھر گھر چپکے چپکے ان کی جدائی کا غم ہو رہا تھا۔ یثرب اجڑ رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسا اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور تھا۔ کیسی بے کسی تھی، ہر چہار طرف ویرانی چھائی تھی۔ لوگ حسین کا نام لے کر خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ شاہ مدینہ جا رہے ہیں، اب کون ہماری خبر لے گا؟ مفلس اور گداگر رو رہے تھے، امام سب کو تسلی دے رہے تھے۔ اللہ تم سب کا محافظ اور نگہبان ہے۔ میری قسمت میں یہ سفر لکھا ہے، نصیب کے لکھے کو میں اور تم نہیں مٹا سکتے۔ اگر خدا نے چاہا اور زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ خواتین کے پاس عورتیں غول در غول آ رہی تھیں۔ ہائے مولا، کیا نامراد وقت ہے، فاطمہ کا لال جا رہا ہے، ان کی روح کیسی بے قرار ہوگی۔ ہائے زینب، تم چلی گئیں تو ہماری خبر کون لے گا؟ اب کون محبت سے تسلی دے گا؟ کون برے وقت آ کر ہماری ڈھارس بندھائے گا؟ شادی بیاہ ہو، کوئی غمی ہو، ہر موقع پر زینب کے دل سے دلوں کو اطمینان تھا۔ دکھ بیماری میں جا کر تیمارداری کرتی تھیں، راتوں کو جاگتی، ہر طرح کا سہارا دیتی، عورتیں گلے مل کر زار و قطار رو رہی تھیں۔ ہائے بہن، بزرگوں کا بسایا گھر اجاڑ کر جا رہی ہو، مدینے میں تم لوگ نہ رہے تو خاک اڑ جائے گی۔ امام کو سمجھاؤ، کم بخت کوفہ والے ہمیشہ کے فریبی اور جالساز ہیں، ایک سے ایک کمینہ اور ظالم بھرا پڑا ہے، سبھی تو آل علی کے جانی دشمن ہیں، وہیں تو ملعونوں نے شیر خدا کو شہید کیا، اب وہیں تم لوگ جا رہے ہو، یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ زینب ایک ایک کو گلے لگاتی، پیار کرتی اور سمجھاتی۔ اب تو دنیا کا کونا کونا ہم پر تنگ ہے، تقدیر میں یہی لکھا تھا، یثرب چھوٹ رہا ہے، اب مدینہ میں بھی ہم لوگوں کی زندگی دو بھر ہے۔ میرے بھائی ہنسی خوشی نہیں، مجبور ہو کر جا رہے ہیں، وہ جائیں اور میں یہاں بیٹھی رہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ امی کی قبر چھوڑ کر جانے کا جو دل پر صدمہ ہے وہ کچھ میں ہی جانتی ہوں۔ جب دل بہت ویران ہوتا تھا تو ان کے مزار پر آنسو بہا کر اپنا دکھ درد سنا کر جی ہلکا ہو جاتا تھا۔ مگر مسافت اس زمانے میں بہت دشوار ہے۔ دوسرا، اگر کوفہ والوں نے حسب عادت پھر دغا کی تو پھر کیا ہوگا؟ جو منظور خدا ہے وہی ہوگا۔ مجھے فاقہ فقیری سہنے کی عادت ہے، مگر اب بھائی کی طرف دیکھتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ امی ہر روز خواب میں آتی ہیں، حیران و پریشان، آنکھوں میں آنسو بھرے، جیسے ان کی روح بے قرار ہو۔ رو رو کر مجھ سے کہتی ہیں، زینب، بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا، اسے میں نے تمہیں سونپا ہے۔ میری جان، میرے تنہا اور اکیلے بیٹے کا خیال رکھنا۔ اگر تم اس کی ہم سفر اور غمخوار ہوئی تو اس کے دکھوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔
ویسے خدا نگہبان ہے، مگر تم نے اگر حسین کا ساتھ چھوڑا تو میری روح کو چین نصیب نہ ہوگا۔ تم اپنے آپ کو میری جگہ سمجھو۔ بیبیاں بے اختیار آہوزاری کرنے لگیں۔ زینب نے کہا، بڑی مشکل کا سفر ہے، کوئی منزل بھی نظر نہیں آتی جہاں بے فکری اور سکون کی امید ہو، مگر اپنی ماں کی وصیت کو کیسے ٹال سکتی ہوں؟ یہی تو میرا ایک بھائی بچا ہے، وہ نہیں تو میرا میکہ اجاڑ ہے۔ اب تو جو بھی سہنا ہے خوشی سے سہوں گی۔ اتنے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، بولے، زینب کب تک روتی رہو گی؟ بس اب ان لوگوں کو رخصت کرو، سامان تیار ہے، ہودج اور محمل تیار ہیں، ابھی سویرا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بچوں کا ساتھ ہے، جلدی سے نکل لیے تو ٹھنڈے ٹھنڈے سفر طے ہو جائے گا۔ میں تیار ہوں بھائی، بیمار بچی سے بغیر ملے چلے جائیں گے، غریب کا کلیجہ پھٹ جائے گا، رو رو کر جان دے گی۔ بھائی ایسا غضب بھی نہ کیجیے گا۔ کون کہتا ہے کہ سغرا سو رہی ہے؟ وہ تو کل رات ہی بے قرار تڑپ رہی ہے، ہلکان ہونے سے غش آ جاتا ہے، پھر ذرا دیر میں چونک اٹھتی ہے، مگر اس سے رخصت لینے کے خیال سے جی بیٹھا جاتا ہے۔ ایک تو اتنی بیمار، اوپر سے روئی تو دم ہی نکل جائے، اس سے ملنے سے کیا فائدہ؟ تم جاؤ اور ادھر ادھر کی باتیں کرو کہ جی بہل جائے۔ ساری رات زانوں پر سر رکھے سمجھاتے بیتی ہے، سب سے جدا ہونے کے خیال سے بکھری جاتی ہے۔ اتنے میں بانو کی آواز آئی، ہائے لوگوں ذرا دیکھو تو میری بچی کو کیا ہو گیا؟ زینب بھاگی ہوئی گئی، کہیں مر تو نہیں گئی؟ نہیں، ابھی ہوش میں آ جائے گی۔ انہوں نے بچی کے منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ آگ لگے اس نامراد سفر کو، بچی کو چھوڑتے دل مسلا جاتا ہے، اس بیمار کو کس پر چھوڑ کے جاؤں؟ اللہ والی ہے، ام البنین سے یہ مانوس بھی ہے، وہ اسی کے مارے ساتھ نہیں جا رہی ہیں، ورنہ اپنے بیٹوں کی وجہ سے جانے پر مصر تھیں۔ بھائی نے سمجھایا، اماں آپ ضعیف ہیں، ہمارے قدم وہاں خیریت سے جم جائیں تو پھر انشاءاللہ عباس آ کر آپ کو اور سغرا کو لے جائیں گے۔ میرا تو جی لوٹ پوٹ ہوا جاتا ہے، مگر واقعی ساتھ لے جانا بھی مشکل ہے۔ سکینہ یا کبرا کو یہیں چھوڑ جاؤ، اس کا جی بہلا رہے گا۔ نہیں، بھائی کا حکم ہے کسی بچی کو یہاں نہ چھوڑا جائے۔ سغرا کی تو مجبوری ہے، اور سکینہ کی ابھی عمر ہی کیا ہے، ماں کے لیے ہڑکے گی، اور پھر وہ اپنے چچا عباس سے ایسی ہلی ہوئی ہے کہ دم بھر کو ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ کبرا کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ کوفہ میں ذرا سکون ملے تو پہلی فرصت میں بڑے بھائی کی وصیت پوری کرنے کے لیے قاسم اور کبرا کا نکاح کر دیں۔ یہ تو ٹھیک خیال ہے، مگر کیا کروں؟ ادھر جانے کی تیاری ہے، ادھر اس کا یہ حال ہو رہا ہے، مجھے تو اس کی جان کی فکر کھائی جاتی ہے۔ سب سغرا سے رخصت ہونے کے لیے جمع ہوئے۔ ذرا آنکھیں تو کھولو، ہم جا رہے ہیں، ہم سے گلے نہ ملو گی؟ بڑی بہن کبرا نے بہن کی بخار سے جھلسی پیشانی چوم لی۔ ہمیں پیار تو کر لو، سکینہ بسورنے لگیں۔ دیکھو تو اصغر تمہیں کیسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، لو بابا جان بھی آ گئے۔ حسین نے بیمار بچی کو باہوں میں سمیٹ کر سینے سے لگا لیا۔ آس پاس کھڑے لوگ ہچکیوں سے رونے لگے۔ جان پدر رو مت، روانگی میں دیر ہو گئی تو آفتاب کی تمازت ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ بیمار بچی نے نظر بھر کے باپ کو دیکھا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، دم بھر کو آنکھیں بھر کے منہ ان کے سینے میں چھپا لیا، پھر بڑے ضبط سے مسکرا کر کہا، بابا اللہ نگہبان، خیریت سے جائیں، ہم روئیں گے بھی نہیں۔ حسین نے بانوں سے اشارے سے پوچھا، اکبر کہاں ہے؟ کہو بہن سے رخصت ہو لیں۔ اکبر مضطرب ہو کر آگے بڑھے، ذرا اسے پیار سے سمجھاؤ کہ روئے نہیں، ہلکان ہو جائے گی۔ اکبر نے بہن کو پرنم آنکھوں سے دیکھا، جی کڑا کر مسکرائے، کیوں گڑیا، کیا ہم سے خفا ہو؟ بھئی ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ سے خفا ہو کر میں کیسے جیوں گی بھیا؟ اللہ سفر راس لائے، ہم سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وعدہ نہ لو، حکم دو میری لاڈلی، ہم سر آنکھوں پر بجا لائیں گے۔ میرے بغیر شادی نہ کریے گا۔ ہرگز نہیں کریں گے۔ اور کچھ؟ پیاری سی دلہن ڈھونڈ کے ہمیں بلوا لینا، پھر ہم آ کر تمہیں دلہا بنائیں گے۔ ضرور، تمہارے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم دلہا بن سکیں۔ ہم اپنا نیک نہ چھوڑیں گے، پر بھیا ہم اچھے نہ ہوئے اور مر گئے تو تم اپنی دلہن کو ہماری تربت پر ضرور لانا، ہمارا نیک ہماری تربت پر رکھ دینا، ہماری روح خوش ہو جائے گی۔ ایسی باتیں کرو گی تو اللہ جانتا ہے نہ ہم شادی کریں گے نہ دلہن لائیں گے، سمجھی؟ عباس چچا کہاں ہیں؟ جانے سے پہلے ہم سے ملنے کی فرصت بھی نہ ہوگی۔ ہاں بھائی، ان کی لاڈلی سکینہ تو ساتھ جا رہی ہیں، ہم یہاں اکیلے مرتے رہیں، انہیں کیا پرواہ؟ بس سکینہ ان کی لاڈلی ہیں، ہم تو کوئی نہیں۔ وہ ہیں کدھر؟ ہم ان کو دور ہی سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ادھر ہم دست بستہ اپنی شہزادی صاحبہ سے ملنے کے انتظار میں کب سے کھڑے ہیں۔ عباس آگے بڑھے، سغرا نے بے ساختہ بازو پھیلا دیے، انہوں نے بچی کو سمیٹ لیا۔ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ دیکھ لیجئے گا،
ہم مر جائیں گے مگر تب تو آپ کو آنا ہی پڑے گا، ہمارے جنازے کو کاندھا دینے تو آئیں گے۔ تم اچھی ہو جاؤ گی بیٹا، ہم وعدہ کرتے ہیں جیسے ہی کوفہ میں امن اور سکون ہوا ہم دنیا کے سب سے تیز ناقہ پر سوار ہو کر تمہیں لینے آ جائیں گے۔ وعدہ کرو امی کا حکم مانو گی، دوا پابندی سے پیو گی، ہم آئے تو موٹی تازی ہستی ہوئی ملو گی، بس تھوڑے دن کی تو بات ہے۔ ہمیں بھی لے چلیے چچا جان۔ پھر وہی ضد، بی بی تم سے سفر کی صعوبتیں برداشت نہ ہو سکیں گی، راستے میں ہی دم توڑ دو گی۔ آپ سے دور جینے سے تو بہتر ہے آپ کی باہوں میں دم نکل جائے، ہم یہاں مر گئے تو کوئی کاندھا دینے والا بھی نہ ہوگا، ہم بہت روئیں گے چچا جان۔ بی بی تم مرنے کے بعد کیسے رو گی؟ سکینہ نے بھول پن سے پوچھا۔ ہم زندہ رہیں یا مردہ روتے ہی رہیں گے، ہماری روح روتی رہے گی۔ مرے تمہارے دشمن، چلو سکینہ بیمار بہن سے نہ الجھو، ہم انہیں پیار کیے بغیر تو ہرگز نہ جائیں گے۔ سکینہ منہ پھلا کر بولی۔ صغرا مسکرا دی۔ ہائے منی، تیرا بات بات پہ لڑنا بہت یاد آئے گا، وعدہ کرو اکبر بھائی کی شادی میں سارا نے گھڑپ نہیں کر جاؤ گی، ہمیں ضد کر کے بلوا لینا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں اگر تمہارے بغیر شادی ہوئی تو ہم اتنا روئیں گے کہ دلہا میاں گھبرا کر دلہن چھوڑ کر تمہیں لینے بھاگیں گے۔ سب ہنس پڑے۔ او میری مینا، بس بہت باتیں مٹھار چکی، چلو بہن کو پیار کرو اور آگے بڑھو۔ اصغر کو الوداع کہنے دو گی کہ نہیں؟ بانو نے ہنس کر کہا اور ننھے اصغر کو لیے پاس آئیں، ان کا منا سا ہاتھ ماتھے سے لگا کر کہا، لو بی بی، اصغر تمہیں سلام کرتے ہیں۔ اصغر نے بہن کو دیکھا، ہمک کر ہاتھ پھیلا دیے۔ صغرا نے پیار سے بھیا کو اپنے بخار میں جلتے سینے سے لگا لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ میرے بھیا، میرے چندہ، تمہیں ہزاری عمر ہو۔ امی جان انہیں ہمارے پاس چھوڑ جائیے، ہمیں ایک دم اچھے ہو جائیں گے، ان کا بہت خیال رکھیں گے، آپ کو ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے نہلا کر نیا کرتا پہنائیں گے، بکری کا تازہ تازہ دودھ پلائیں گے، ان کی نرگسی آنکھوں میں سرما لگائیں گے، ان کے ننھے منھے پیر آنکھوں سے لگائیں گے، بس امی جان انہیں دیکھ کر ہم جی اٹھیں گے، سب بخار بھاگ جائے گا۔ کیسے چھوڑ جاؤں چندہ، ابھی خیر سے 6 مہینے کے بھی نہیں، کٹوری سے دودھ پینا بھی نہیں آتا، تم کیسے سنبھالو گی؟ اچھی امی، ہم سنبھالیں گے، سفر میں تو پھول کر کملا جائے گا، کس بلا کی گرمی ہوگی، لو چلے گی، ریت اڑ کر ان کے ریشمی بالوں میں بھر جائے گی، یہ گلابی گال جھلس جائیں گے۔ ضد نہ کرو میری جان، اتنا سا بچہ بغیر ماں کے کیسے رہے گا، پھوپھی نے سمجھایا۔ ٹھیک کہتی ہیں پھوپھی اماں، مگر وعدہ کیجیے امی بھولیں گی نہیں، 2-4 مہینے میں یہ بڑے ہو جائیں گے، تب ہمیں پہچانیں گی بھی نہیں۔ آپ انہیں روز بتاتی رہیے گا کہ یہاں مدینہ میں ان کی ایک بدنصیب بہن دن رات ان کی یاد میں آنسو بہاتی ہے۔ غارت ہو یہ بیماری مجھے اس وقت ہی گھیرنا تھا کہ یہاں پڑی اکیلی سڑتی رہوں۔ اچھا بابا جان، ایک دفعہ اور ہمیں پیار کر لیجئے۔ حسین نے پھر صغرا کو سینے سے لگا کر چوما اور تسلی دی۔ آپ جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، ہمارا جسم یہاں ہوگا مگر روح آپ کے قدموں میں رہے گی۔ محمل دروازے سے لگا دیے گئے، قناتیں تانی گئیں۔ عباس نے اونچی آواز سے پکارا، لوگ اپنی چھتوں پر نہ چڑھیں اور ناقہ سوار ادھر سے نہ گزریں کہ بے پردگی ہوگی۔ حرم رسول محملوں میں سوار ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے زینب سوار ہوئیں۔ حسین علیہ السلام نے بازو تھام کر بہن کو سہارا دیا، عباس نے جھک کر جوتیاں سنبھالی، علی اکبر نے بڑھ کر ہتھیلیاں جوڑ کر پیر کو سہارا دیا، پھر بانو بھی اسی طرح اصغر کو گود میں لیے شوہر اور بیٹوں کے ہاتھوں آرام سے محمل میں بیٹھ گئیں۔ حسین نے چاروں طرف حسرت سے نظر ڈالی، یہ وطن کی گلیاں، یہ کوچے جن میں بچپن گزرا، جوانی بیتی، چھوٹ رہی تھی، خدا جانے ان کی دوبارہ زیارت نصیب ہو کہ نہ ہو۔ نانا کے مزار پر رات بہت دیر تک بیٹھے رہے تھے، کدبے سے سر ٹکا کر باتیں کی تھیں۔ نانا جان، آپ کا حسین در بدر کی خاک چھاننے کے لیے وطن چھوڑ رہا ہے، آپ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، ہمیں کہیں سکون میسر نہیں، کاش آپ کے قدموں میں جان دینے کی سعادت نصیب ہو جاتی۔ پھر پاؤں پھٹنے سے پہلے ماں سے رخصت ہو لیے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، منزل کا کوئی پتہ نہیں، دیار غیر میں کیا بیتے گی کچھ پتہ نہیں، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی اندازہ ہے۔ احتراماً خانہ کعبہ کا خیال نہ ہوتا تو آپ کے قدموں سے کبھی جدا نہ ہوتا۔ جب دل کو وحشت ہوتی تھی، آپ کے اور نانا جان کے مزار پر کچھ سکون مل جاتا تھا۔ زمانے کو اتنی سی مہربانی بھی گوارا نہ ہوئی، بے سہارا جا رہا ہوں، خدا مددگار ہے تو صحرا بھی وطن بن جائے گا، یہ وطن تو اب دیار غیر بن چکا ہے۔ حسین نے سب دوستوں کو الوداع کہا، آخری بار وطن کی زمین اور آسمان کو بچشم پرنم دیکھا اور قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جو چل بسے تو یہ
اپنا سلام آخر